لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزت للمتقين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہم پر انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کے ہمارے اوپر جو انعامات ہے اس میں ہم غور اور فکر کریں. سب سے بڑی نعمت تو ہم کو انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس کے بعد ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس کے بعد جتنی دنیاوی جو نعمتیں ہیں، جو بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر اتاری ہیں، اس کے بارے میں جب بندہ غور اور فکر کرے گا کہ یہ انعامات کا میں بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے چکاؤں، جب یہ آدمی غور و فکر کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوگا، ایک شوق پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا کروں، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہو. تو یہ جو داعیہ پیدا ہوا یہ ایک سوال ہے. تو اب اس داعیے کے بارے میں انسان کیا کرے گا؟ تو لازمی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ مائل ہوگا، وہ نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہے اس کو وہ پورا کرے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو سنتیں ہیں ان کی، اور جتنی ان کی جو طور طریقے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائے گا اور اس کو وہ کرتا جائے گا. یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو وسارعو، کہ اے تمام دنیا کے انسانوں دوڑو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اب یہاں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم فرمایا ہے، باب المبادرۃ الی الخیرات، کہ نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا. اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ کو اس میں لائے ہیں، اور جو آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے کہ جب یہ داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس عمل کو کر گزرے، فوراً اس کو کر لے، جلدی کرے. وسارعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، نیک کام میں جلدی کرو، اس کو ٹالو نہیں. ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ابھی میں نماز 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہوں. آدمی جمعہ میں آیا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ایسی بہت ساری مثال ہے. تو اس کو کبھی کوئی بات کسی سنتا ہے تو اس کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آدمی کیا سوچتا ہے کہ انشاءاللہ کل سے شروع کروں. تو یہ جو شیطان ہے یہ اس کے حربے الگ الگ ہیں.
ہر ایک کے ساتھ اس کے حربے الگ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اس کے حربے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کے حربے ہیں. تو مسلمان کے دل میں شیطان یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ یہ نیک کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ برا ہے. ایسا خیال اس کے دل میں، ایک ادنا سے مسلمان کے دل میں بھی یہ بات نہیں ڈالے گا کہ نماز پڑھنا بری چیز ہے، سچ بولنا بری چیز ہے اور گناہوں سے بچنا بری چیز ہے. یہ خیال شیطان اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کے دل میں یہ ڈالے گا کہ بہت اچھا ہے، تجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ مسئلہ حل کر لوں، اس کے بعد کل سے میں انشاءاللہ شروع کروں گا. کسی بزرگ کی بات سنی، کسی بزرگ والے کی صحبت میں بیٹھا اور وہاں اس کی اصلاح کی، اس نے فکر کی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی کتنی بیکار جا رہی ہے، میری زندگی کے اتنے عرصے گزر گئے ہیں اور غلط راہ روی میں گزرا ہے. تو اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے صحبت میں. مولانا مفتی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد کے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ان کی مجلس کا یہ حال تھا، میں نے خود بھی دیکھی ہے مجلسیں، اور اس وقت یہ حال تھا کہ بولے ان کی مجلس سے اٹھنے والا آدمی مسلمان، یعنی ادنا سا مسلمان جو نماز کا پابند بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی مجلس میں یہ حال ہو جاتا تھا کہ وہ گویا ولی بن کر وہاں سے اٹھتا تھا. یعنی اتنی اس کے اندر فکر آ جاتی تھی کہ میری زندگی کیسی جا رہی ہے، میں کہاں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. تو وہاں تو وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ بس اب سے میری زندگی کو اب میں بدل دوں گا. لیکن وہی ہے شیطان گھربا کہ وہ مجلس سے جب باہر نکلتے تھے، باہر جب اس مجلس سے، حضرت کی مجلس سے باہر آ کے جب اپنے کاموں میں مشغول ہوتا تھا، تو آدمی سب، ہمارا بھی یہ حال ہوتا تھا، ہم بھی طالب علم تھے، بہت سارے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے خیر کے کاموں کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. انشاءاللہ کل کروں گا، بعد میں کروں گا. مثال دیتا ہوں میں کہ ہم نے کبھی نیت کی کہ کوئی غریب کے بارے میں سنا کہ بھائی اس کی مدد کرنی ہے، ابھی میرے پاس 2000 روپے پڑے ہیں، تو مجھے داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چل 2000 میں سے 1000 روپے تو میں ان کو دے دوں گا، کہ چل کل دے دوں گا. لیکن دھیرے سے پھر شیطان کا داعیہ دینا تھا، ابھی 1000 مت دے، اس میں سے ابھی 500 دے دے، 500 ابھی رکھ، بعد میں کام آئے. تو یہ جو شیطان کا جو حربہ ہے ہمارے اوپر، وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ہمیں بالکل کام سے نہیں روکتا ہے، بلکہ ٹال بٹول والی بات پر ہمیں لے جاتا ہے کہ آج سے نہیں، کل سے کرنا، ابھی تیری عمر کتنی ہے، ابھی تو تو جوان ہے، ابھی تو بہت باقی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، مسلمان ہیں، ان کا ایک غیر مسلم دوست تھا، بہت سالوں کی بات ہے، 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ ان کو لے کر آئے، تو ہمارے مولانا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ مولانا کب سے تم یہ نماز میں نے، مطلب یہ ہولیے میں تم کب سے چالو ہو گئے تھے؟ میں نے کہا ہم لوگ تو بچپن سے ہی تھے یہ ہولیے میں، ہمارے والد صاحب ایسے تھے تو ہم لوگ کو ٹوپی کپنی پائجامہ بچپن سے ہی ہم نے پہنا ہے، جب سے ہوش سنبھالا تب سے. یار ایسا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بولے کم سے کم 40 سال تک تو آپ کو بولے دنیاوی زندگی جینی چاہیے. بولے آپ لوگ کیسے بولے ایک دم سے جوانی میں بولے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے؟ تو غیروں کے یہاں تو یہ تصور ہے، لیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے کہ ابھی تو میری زندگی باقی ہے، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی تو میں 50 سال کا ہوں. یعنی 60 سال والا آدمی بھی ایسا ہے، ہمارے گھر میں ہے کہ وہ 60 سال والا آدمی بھی ایسا سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے، ہوئے گا، بعد میں ہوگا انشاءاللہ، بعد میں کریں گے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی تمہارے اندر نیک کام کا داعیہ دل میں پیدا ہو تو اس کو آدمی فوراً کر دو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. دوسری ایک آیت ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیک کاموں میں مسابقت کرو. یہ 2 لفظ ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں لفظوں کا استعمال کیا ہے. ایک تو یہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور یہ دوسری آیت ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرو، مقابلہ کرو. حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ مقابلہ کرنا، ریس لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ نیکی کے معاملے میں آدمی مقابلہ کرے کہ یہ مجھ سے زیادہ نمازی ہے،
یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تو آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ اس امت کو عطا فرمایا۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے اعتبار میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور دین کے اعتبار میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ آدمی اگر اس نسخے کو اپنی زندگی میں لے آئے گا تو آدمی قناعت پر آ جائے گا، ورنہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے، اور جو روزانہ کما کر کھانے والا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے۔ دیکھو آج دوڑ لگی ہے، یہ جو ہے نا وسارعوا الی فاستبقوا الخیرات کی مسابقت، آج ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی چیزوں میں ہماری دوڑ لگ گئی، اور یہ دوڑ بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہماری دوڑ لگی ہے کہ اس کا مکان میرے سے اچھا ہے، میرا مکان اس سے اچھا کیسے بن جائے، اس کے پاس یہ کار ہے، میرے پاس اس سے اچھی کار کیسی آ جائے، اس کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، میرے کپڑے اس سے اچھے کیسے ہو جائے، اس کے پاس زمین جائیداد اتنی ہے، میرے پاس کیسے بڑھ جاوے۔ آج ہم سب، میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل فرماتا ہوں، کیا کرتا ہوں کہ ہم سب کی دوڑ اب اس میں لگی ہوئی۔ یہ تو غیر مسلموں کا کام تھا اور ان کے لیے ہے، میرے ہیں دوستوں میں سے کروڑ پتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو کم پیسہ لگتا ہے کہ ہاں آپ نے تو اچھے نے مولانا آ لیول نہیں، اناسی وضو آ اونچو لیول پر جاؤ۔ وہ 4-5 کروڑ کا آسامی ہے، میرا دوست ہے، 4-5 کروڑ روپے کا آسامی ہے، اور میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ہمیں دیا ہے، اتنا بہترین نسخہ دیا ہے کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، پہلو 200 کروڑ نو مالک، پہلو 1000 کروڑ مولانا ان کے پہلا 1000 کروڑ بنا دیتا، کیونکہ آپ نے یہ لیول پر پہنچوا لو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ غیروں میں تھی، آج یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہم لوگ بھی مسابقت اس میں کر رہے ہیں، ہم لوگ بھول چکے ہیں آخرت کو۔ تو یہ جو فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، تو نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانا برا نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، واقعہ بہت مشہور ہے، اور وہ جنگ بہت مشکل وقت میں تھی، مسلمانوں کی بہت زبردست آزمائش تھی۔ مدینہ سے تبوک قریباً 600-650 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں تو شاید آج تو وہ رستے ایسے بنایا ہے تو شاید وہ کلومیٹر کم ہو گیا، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً یہ 1000 سے 1200 کلومیٹر کا سفر تھا۔ ہم تو صرف واقعہ سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اندر جب گہرائی میں جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی کیا حالت تھی اس وقت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرما دیا کہ خوب چندہ دو اور ہر ایک کو نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس غزوے کے لیے تمام مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ورنہ عام غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کا صحابہ کو بھیجتے تھے کہ بھائی یہ غزوے میں تو تھا 50 آدمی، 70 آدمی، 80 آدمی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ سب نکلو، اور چندے کی ضرورت ہے، مال نہیں ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے مال کا آدھا حصہ کیا، تمام چیزوں کا جو مال تھا کھانے کا یا اسباب سے، اس کا آدھا برابر حصہ کیا، اور آدھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آج ایسا خیال تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ دیکھو یہ جو خیال تھا یہ ہے فاستبقوا الخیرات، یہ نیکی کے کاموں کی دوڑ تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلس نہیں تھی، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر سے حسد نہیں تھا، اس کو سمجھے ہم
یہ نیکی کے کاموں میں بڑھنا تھا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں کیسے بڑھ جاؤں. اور حیات الصحابہ میں یہ واقعہ حیات الصحابہ میں ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کتنا مال لائے. بہت مزاح والا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کتنا مال لائے. حضرت عمر نے کہا کہ بس لے کر آیا. انہوں نے شروع میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں آدھا لے کر آیا ہوں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کتنا لاؤ پھر میں بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر بتاؤ کتنا لائے. تو پھر ان کو کہنا پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا. پھر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان کے دل میں یہ چیز آ گئی ہوگی کہ حضرت عمر کیوں ایسا، کیا معاملہ ہے حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے آگے بڑھنے کا ان کا خیال ہے. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریا فرمایا کہ آپ کیا لائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ فرمایا کہ میں تو پورا کا پورا سامان لے کر آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نیکی میں کبھی بڑھ نہیں سکتا. تو یہ جو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے پس منظر میں یہ جو دونوں چیزیں آئی ہیں کہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرنا اور آگے بڑھنا یہ برا نہیں. اس کے آگے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد احادیث کو لائے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ نیک کاموں کا جذبہ ہمارے اندر اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اب بہت غفلت ہے، بہت زیادہ غفلت ہے. کل ایک آدمی نے مجھے سوال کیا، یہاں موجود بھی ہے وہ، کہ مولانا اب ایک آدمی ایسا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ₹1,00,000 ہے، ارے پیسے تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کہیں سے بیاج پر یا لون لے کر ₹1,00,000 لے لوں اور پھر اس ₹1,00,000 سے میں تجارت کروں. یہ بجاج فنسری وغیرہ والے جو ہوتے ہیں وہ لون بھی دیتے ہیں. تو کہا کہ وہاں سے ₹1,00,000 کی لون مل جاتی ہے تو وہ لون میں لے لوں اور اس لون سے میں تجارت کروں اور اس کا ہفتہ میں پھر بھرتے رہوں گا، 8,000 کا، 9,000 کا، 10,000 کا جو ہفتہ آئے گا وہ بھرتا رہوں گا. تو کہا مولانا یہ شکل جائز ہے یا ناجائز؟ مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ نے دنیا کی جو ہے نا دنیا میں سبقت کرنا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس آدمی کے پاس پیسہ تو موجود ہے لیکن وہ اپنا پیسہ لگانا نہیں چاہ رہا کہ میرا پیسہ کیوں میں رسک لوں، اور یہ باہر سے ₹1,00,000 مجھے ایسے ہی مل رہا ہے لون کے طور پر، تو میں اس سے اپنے کاموں کو حاصل کر لوں اور اپنی روزی کو حاصل کر لوں. تو یہ جو وہ شکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی اضطراری کیفیت، میں فتوا نہیں دیتا ہوں، میری بات کو کوئی پکڑ نہ لے، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اضطراری کیفیت ہے، اور آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا جو ماحول ہے اس میں اب ہم کو کوئی مدد جلدی کرتا نہیں ہے اور ہر آدمی مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یعنی ابھی میں کسی سے مانگوں کہ مجھے ₹2,00,000 کی ضرورت ہے تجارت کے لیے، تو بھائی آپ مجھے دے دو، ₹2,00,000 کی مجھے ضرورت ہے، اور وہ مالدار آدمی ہے لیکن وہ ڈرتا ہے کہ ₹2,00,000 دوں گا تو آئے گی بھی یا نہیں. تو اب کیا ہے، پہلے ہی چلتا تھا، لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے تھے، لوگ بھی بھروسہ والے تھے تو کام چل جاتا تھا. تو اب آدمی اگر اضطراری کیفیت میں کہ بھائی اس کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کے بال بچوں کو مطلب گزارے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور کوئی اس کے پاس تجارت کا ایک موقع ہے ایسا کہ جس سے وہ اپنی روزی کو شروع کر سکتا ہے، اور اس وقت اگر اس کو یہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر فقہا اس میں شاید گنجائش نکال دے گے کہ بھائی چلو تم مجبوری میں یہ کام کر لو، آئندہ ایسا نہیں کرنا، اس کو چکا کر پھر اپنا کاروبار آپ کرتے رہنا. جیسے مکان کی جو لون ہے، تو لون پر مکان لینا یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، برسوں سے چلتا ہے یہ مسئلہ یو کے میں اور بہت سارے ملکوں میں کہ وہاں مورگیج ہی ہوتے ہیں مکان، آپ کیش میں خرید نہیں سکتے ہیں. تو اس میں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ بھائی اب مکان کا ہونا یہ بھی انسان کی سخت ضرورت میں، یعنی دنیاوی ضرورت میں مکان کا ہونا یہ سخت ضرورت کی چیز ہے. تو اگر کسی کے پاس مکان ہے نہیں، اس کی نوکری اچھی ہے اور وہ مکان کس طرح سے لے سکتا ہے کیونکہ وہ پیسہ جمع نہیں کر سکتا. اب ایک مکان کی قیمت آج کم سے کم 15 لاکھ 20 لاکھ کا مکان ہوتا ہے، فلیٹ وغیرہ اگر کسی کو لینا.
زمین کا مکان تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو 10-15 لاکھ کا اس کا اگر مکان لینا ہے اس کو، اور 10-15 لاکھ روپئے وہ پوری زندگی سروس کرے گا تو بھی جمع نہیں کر سکتا ہے. کوئی اس کو دینے والا نہیں. اب اس کی بہو بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کا اس کو دینی ماحول میں رہنا ہے. دیکھو بھاڑوت کے مکان میں بہت ساری چیزیں پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ پریشان بھی کرتے ہیں. مسلمان آج اپنے پڑوسیوں کو بہت پریشان کرتا ہے، ہاں بہت پریشان کرتا ہے. تو اس کو اپنی بہو بیٹیوں کی عزت بھی بچانی ہے. تو وہ اگر یہ خیال کر لے کہ بھائی میرا ایک مکان خود کا ذاتی ہو جائے، اور وہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ بھرنے کی طاقت رکھتا ہے، لون بھرنے کی اس کی طاقت ہے، تو اب اس کو گنجائش ہے کہ وہ لون لے کر اپنا مکان لے. اب کسی کے پاس ایک مکان ہے، اب وہ دوسرے مکان کے لیے لون لے رہا ہے کہ ایک پراپرٹی اور کر لو اور اس کو بھاڑے پہ چڑھا دو. یہ بھی چل رہا ہے، یہ وہاں بھی چل رہا ہے، یوروپ میں بھی چل رہا ہے. انگلینڈ میں بہت سارے لوگوں نے اب یہ کھیل کر لیا ہے کہ وہ نوکری کر رہے ہیں، ایک مکان ہے تو کہا اس کو بھاڑے لگا دو اور دوسرا مکان لے لیا. تو یہ اب حرام ہے. یہاں بخار، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اضطراری کیفیت میں آپ کو اجازت دیتا ہے. دیکھو سور کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن جب اضطراری کیفیت ہے، قرآن کہتا ہے فَمَنِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ اب جان بچانا ہے، بالکل کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، تو اس وقت اس کے لیے وہ حرام مردہ جانور ہے، وہ حرام ہے. لیکن اب مردہ جانور میں سے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، دیکھو اس میں بھی غیر باغ ولا عادل، قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ وہ حد تجاوزی کے طور پر نہیں کہ اب خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور بہت مزہ آ رہا ہے تو اور کھاؤ، نہیں، بالکل اپنی جان کو بچانے کے لیے. تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے، یہ جو میں نے لون والا مسئلہ بتایا وہ بھی اسی طرح ہے کہ اب اتنی مجبوری ہے کہ اس کو اس کے لیے کوئی چارے کار نہیں ہے، تو اب وہ گنجائش ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے اب کیا ہوا ہے کہ ہماری جو دوڑ ہے، ہماری جو تیزی چل رہی ہے، ہمارا جو مسابقہ چل رہا ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف چل رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم آخرت کی دوڑ کی طرف ہم اپنا رجحان پیدا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ جو نسخہ ہمیں عطا فرمایا کہ دنیاوی اعتبار میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث اور تھوڑی صاف ہو جائے گی اس واقعے سے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، بہت بڑے ولی ہے، صوفی ہے. ان کا یہ واقعہ ہے کہ میں نے شروع زمانہ، اپنی زندگی کے شروع زمانے میں میں مالداروں کے ساتھ تھا. اپنی جوانی کے زمانے میں خود بھی بہت مالدار تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا کہ میں مالداروں کے ساتھ تھا، یعنی بڑے بڑے ان کے شہر کے جو مالدار تھے ان کے ساتھ وہ رہتے کرتے تھے. تو کہا کہ جب تک میں مالداروں کے ساتھ رہا ہمیشہ غمگین رہا. کیا ہوتا تھا کہ جب بھی میں کسی کے گھر جاتا تھا تو میرے گھر سے اس کے گھر میں اچھی چیزیں دیکھتا تھا، اس کا گھر اچھا دیکھتا تھا تو کڑن پیدا ہوتی تھی یار میرے پاس ایسا مکان نہیں ہے. ان کی سواریاں دیکھتا تھا، مجھ سے اچھی ہوتی تھی. ان کے کپڑے دیکھتا تھا تو مجھ سے اچھے ہوتے تھے. تمام چیزوں میں ہمیشہ کڑن میں رہا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ رکھنا شروع کیا. تو اب میں فاسترحت، ان کے الفاظ ہیں کہ اب میں راحت میں آ گیا کہ مجھے اتنا سکون ہو گیا کہ میں جس کو دیکھتا تھا وہ مجھ سے بیچارے کے پاس کم، اس کا مکان بھی مجھ سے کم درجے کا تھا، اس کے کپڑے بھی مجھ سے کم درجے کے تھے، اس کا ساز و سامان بھی مجھ سے کم درجے کا تھا، اس کا کھانا پینا بھی مجھ سے کم درجے کا تھا. تو یہ چیز جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی. قناعت پیدا ہوگی تو ہم اس دور سے رکیں گے. میری بات کو سمجھنا، یہ دوڑ جو لگی ہے دنیاوی ترقی کی اور ہم لوگ سب بھاگ رہے ہیں اس دوڑ میں، اس دوڑ سے اگر ہمیں رکنا ہے تو ہم قناعت اختیار کریں اور اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دی. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی گھر میں کھانا بنتا ہے اور ہم کھاتے ہیں تھوڑا سا اچھا کھا لیتے ہیں تو میں اس وقت بھی یاد کراتا ہوں کہ بیٹا بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. آج ہماری موجودگی میں، پرانی باتوں چھوڑ دو، ہم اس وقت جو دنیا میں موجود ہے، ابھی دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، فاقے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کبھی فاقہ اٹھایا ہی نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی فاقہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہم تو وقت پر کھا ہی لیتے ہیں.
اور دنیا میں ابھی ایتھوپیا کا رپورٹ آیا ابھی 15 دن پہلے کہ 33 لاکھ بچے مر جائیں گے اگر ان کو کھانا نہیں پہنچے گا. تو 33 لاکھ بچے ہیں ایتھوپیا میں. یہ آگے بھی 10 سے 15 سال پہلے بھی بہت سارے بچے آپ نے فوٹو میں دیکھی ہوگی جو حبشیوں کے ہیں کہ جو بیچارے مر گئے, بھوکے مر گئے, کھانا نہیں پہنچتا ہے. آج دنیا کا پورا نظام انہوں نے ان نالائقوں نے ایسا الٹ پلٹ کر دیا ہے کہ مالدار پورے ایک طرف جا رہے ہیں اور دنیا کا بیچارہ غریب طبقہ ایک طرف جا رہا ہے. بیلنس ختم کر دیا ہے. تو لاکھوں انسان مر رہے ہیں آج, اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. تو ہم اپنی زندگی میں روزانہ یہ دیکھیں کہ میرا کھانا اس سے اچھا ہے, میرا کپڑا اس سے اچھا ہے, اپنے سے کمتر لوگوں کو. دیکھو کوئی برا نہ لگائے, میری بات کا کوئی برا نہ لگائے, کیونکہ کوئی بیچارہ غریب بستی میں رہنے والا ہے تو اس کو ایسا نہ ہو جائے کہ مولانا نے ایسی مثال کیوں دی. میں خلاصہ کر لیتا ہوں. میں مشتاق نگر میں رہتا تھا تو میں سامنے جھوپڑ پٹی دھوبی تلاؤ ہے, تو میں بچوں کو بتاتا تھا دیکھو بیٹا یہ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں. ایک گھر میں 5 آدمی ہیں, 7 آدمی ہیں, چھوٹی سی ڈوگری, تو اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو تو بہت اچھا گھر دیا ہے. تو یہ چیز جب آپ کے اندر پیدا ہوگی تو قناعت آپ کے اندر اختیار ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی اس قناعت کی وجہ سے آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بلساڑ میں دوستوں میں کہتا ہوں اور تحدید سے نعمت کے طور پر رہتا ہوں کہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ بلساڑ میں مجھ سے زیادہ سکون والا آدمی اور راحت والا آدمی شاید کوئی نہیں. یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی ہے کہ میں ہمیشہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بلساڑ میں بہت اچھا رکھا. شاید شہر میں میرے جیتا اطمینان اور سکون والی اور راحت والی زندگی شاید کوئی دوسرا گزارتا نہیں. یعنی اللہ نے مجھ پر اتنی نعمت ڈالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پر عمل. اگر آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں گے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. اور اس میں میں ہمیشہ یہی کوتاہی رکھتا ہوں کہ میری پابندیاں نہیں ہیں, نماز کی باجماعت پابندیاں نہیں ہو رہی ہے, میں قرآن کی تلاوت برابر نہیں کر پا رہا ہوں, بہت ساری میرے اندر بھی یہ کوتاہیاں ہے. تو اس کا بھی میں تصور کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس پر ڈال, مجھے نیکیوں کی طرف ڈال. ہماری عمریں بہت تیزی سے گزر رہی اور وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ ایک تو ہے کہ دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرف ہے. اور یہ دوسری آیت ہے فاستبقوا الخیرات. ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اسی سے متعلق ہے, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبض سے واقف تھے کہ اگر وہ انسان کے لیے ایک وادی سونے کی ہو جائے گی تو وہ پسند کرے گا کہ اس کی کتنی ہو جائے, دوسری وادی ہو جائے. یعنی دنیا کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ چلتی ہی رہے گی. تو ہمیں اپنی زندگی میں قناعت کو لانا ہے. اور اب جو اس وقت جو ایسے حالات ہیں کہ اس میں قناعت کرنے والا آدمی ہی سکون سے رہ سکتا ہے, اطمینان سے رہ سکتا ہے. اور دوسری ایک بات کہ عبادت کو شروع کرنے کے لیے جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کل پر نہ ڈالیں بلکہ اپنے کاموں کے اندر ہی عبادت کو ڈال دیں. ورنہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی میرا یہ تھوڑا کام ہو جائے پھر میں نماز شروع کر دوں گا, میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کام شروع کر دوں گا. نہیں, اپنے کام, عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے دنیاوی کاموں کی مشغولی میں ہی نیک کاموں کو اندر بیچ میں ڈال دے گا کہ نہیں مجھے تو نماز پڑھنی ہے, کسی بھی طرح اس کو پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں, اس چیز کو ہم یاد کرتے رہیں, مذاکرہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی ہوگی. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت.